وہ 8 کون سے مواقع ہیں؟ مثال کے طور پر کسی شخص کا درمیانہ تشہد چھوٹ گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے ایک دفعہ درمیانہ تشہد آپ کا چھوٹ گیا تو آپ نے اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کیے، بلکہ سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں حدیث ہے اگر درمیان والا تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ قیام میں چلا گیا تو آپ واپس تشہد میں نہ آئے، بس وہ نماز پوری کرے، اینڈ پہ 2 سجدے کرے۔ حنفی کہتے ہیں واپس آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ کوئی نہیں ہے حدیث کے اندر، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز بڑی مضبوط شے ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرض کو چھوڑ کے دوبارہ واجب کی طرف آیا۔ سر وہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آیا، وہ چھوٹے ہوئے واجب کو پکڑنے کے لیے آیا، فرض میں دوبارہ واپس آئے گا، صبر کرو، یہ نہیں ہے کہ تو ناس جائے گا، تیسری رکعت فرض ہی واپس آئے گا۔ وہ فرض تو اس کا بھی اس پہ فرض ہوا ہی نہیں تھا تو وہ پہلے کھڑا ہو گیا تھا تو وہ واپس آیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے اس سے منع کیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی کر لے گا۔ اس لیے جب کبھی نماز پڑھا رہے ہو نا، آپ اگر درمیانی سٹیج میں ہو نا اور آپ کو احساس ہو جائے تو واپس آ جائے، لیکن آپ بالکل کھڑے ہو کے واپس نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کھڑا بھی ہو جائے نا، مقتدی پیچھے سے زور لگا رہے ہوتے، سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے واپس ہی آ جائے گی۔ تو جن کو یہ مسائل پتا ہوتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتے، ان کو پتا ہے کہ یار اب سجدہ صاحب تو ویسے ہی کرنا ہے، تو چلو ایک تشہد بچ گئی ہے تو بچی رہے ربو، دوبارہ کہ اینو بھی کریں گے، سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنا ہے، اگر کسی نے تشہد پڑھ بھی لی نا پھر بھی سجدہ صاحب دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ 92 میرا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے سجدہ صاحب کے اوپر، آلموسٹ یہ ساری باتیں میں نے اس میں بھی ڈسکس کی تھی۔ تو اگر درمیان والا تشہد رہ گیا آپ کا تو آپ سجدہ صاحب کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو گیا، دوسرا موقع ایسا ہو سکتا ہے، رکعتوں کی تعداد میں شک ہے تو آپ کم کی طرف جائیں۔ 3 اور 4 میں شک ہے آپ کے، میں نے 3 ہی پڑھی تو 3 تو پڑھی ہی ہوں گی، اور آپ ایک اور رکعت پڑھیں اس کو پورا کرنے کے لیے اور اینڈ پہ صاحب کے 2 سجدے کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسرا موقع کہ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں کم پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ تو میں تو امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملا تھا اور میری ایک رکعت تو رہتی تھی، میں تو ساتھ اسلام پھیر دیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بعد میں جا کے ایون سنتے بھی پڑھ چکے ہیں، وضو بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کریں اور ایک رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھیں اور سجدہ صاحب کے 2 سجدے نکال لیں تو آپ کی نماز درست ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کو خیال آیا کہ یار میں نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں، یہ ویسے بہت کم ہوگا، لیکن ظاہر ایک آپشن تو موجود ہے کہ ایک بندے نے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی تو سجدہ صاحب کر لیں، اس کی نماز درست ہے۔ اسی طریقے سے 5واں ایک آپشن ہو سکتا ہے سجدوں کی تعداد بھول گئے، خطرہ پڑ گیا، 1 کیا یا 2 تو آپ سمجھے میں نے 1 ہی کیا، ایک اور کر لیں۔ ویسے ربک اغفر لی اگر 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں گے نا، اور ایون یہ فقہ حنفی میں بار شریعت میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، لیکن حنفیوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ان کو پتہ ہوتا جلسے میں یہ پڑھنا تو وہ کبھی بھی دوسرا سجدہ نہ بھولتے، تو آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ چھٹا ایک موقع ہے کہ سرن نماز تھی، آپ نے اونچی آواز سے قرات شروع کر دی، یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ زور میں شروع کر دی اونچی آواز میں تو پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے ہیں۔ اچھا لقمہ دینے کا بھی طریقہ ہے، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے لقمہ دیں گے اور عورتیں تصفیق کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی فرق، اور سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر نہیں کہنا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، تو نے غلطی کی ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نہیں غلطی کرتا۔ اور اللہ اکبر سے اس بیچارے کو کیا پتا چلے گا کہ پیچھے آ کے کسی نے نماز نیت کی ہے یا مجھے کہہ رہا ہے یہ، سبحان اللہ سے اس کو پتا چل جائے گا اچھا یار یہ غلطی۔ تو سرن نماز کو جہرن پڑھ دیا، جہرن کو سرن پڑھا، تھوڑا بہت پڑھا گیا تو خیر ہے، لیکن اگر ذرا لمبا پڑھ لیا تو پھر وہ سجدہ صاحب کرے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات ظہر و عصر میں بھی چند ایک آیات ہمیں بلند آواز سے سنا دیتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں تعلیم کے لیے۔ اسی طریقے سے کسی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ لیا، دعا کے علاوہ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا اور فرمایا رکوع اللہ کی عظمت کے لیے اور سجدہ دعاؤں کے لیے، لہٰذا اس میں دعائیں مانگو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، لہٰذا اپنے رب سے خوب دعائیں مانگا کرو۔ اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کی حمد بھی ہے اور دعائے مغفرت بھی ہے اس میں۔ مسلم شریف میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے
رکوع میں آپ پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں پڑھو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، اور کم از کم 3 دفعہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ 3 دفعہ. ابن ماجہ میں بھی ایک کمزور روایت ہے لیکن اس کو سپورٹیو ہے کہ کم از کم 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہیں، چاہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیں یا ایک دفعہ سبحان ربی العظیم، ایک دفعہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک دفعہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو 3 تسبیحات پوری ہو جائیں گی. یہ کم سے کم، زیادہ تو آپ جتنی مرضی پڑھیں. سنن نسائی میں آتا ہے، ابو داؤد میں کہ انس بن مالک کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے 10 دفعہ بھی تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے. طاق کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، 10 تو ایون ہوتا ہے. تو اگر رکوع اور سجدے میں ادر دین دعاؤں کے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اس طریقے سے اگر پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملانا بھول گئے سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ صاحب پھر آپ پہ واجب ہو. آخری 2 میں بھول گئے تو خیر ہے، ایون سنت کی بھی. ویسے ہمارے ہاں تو ہے نا کہ فرض میں نہیں پڑھنی، سنت میں بھی آخری 2 رکعتوں میں کوئی بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، سجدہ صاحب نہیں ہوگا. اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فرض میں بھی تو افضل ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام زور اثر کی بھی آخری رکعتوں میں سورت ملاتے تھے اور چاند ایک الفاظ اونچی آواز میں سنا بھی دیتے تھے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے.